أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مطلب ہے وہ چیز جو احترام کے لائق ہو۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اسلام سے پہلے بھی بہت سے اہم واقعات کی وجہ سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ جتنا محرم اور خصوصاً یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، خصوصاً اس وقت جب رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے روزے ہیں کہ جس کو تم محرم کہتے ہو، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی محرم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی شہر اللہ قرار دیا۔ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس کا مقام و مرتبہ دوسری چیزوں سے بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ بیت اللہ جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کی فضیلت دنیا کے تمام گھروں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی، یعنی ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی جس کی فضیلت تمام اونٹنیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ولی اللہ جس شخص کو اللہ اپنا دوست کہیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یعنی اللہ کی نسبت ہر چیز کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تو محرم کی فضیلت بھی اس لیے ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزرے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی احادیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ محرم الحرام کی خاص عبادت جو کہ حدیث سے ثابت ہے وہ نفلی روزے رکھنا ہے، اور یہ روزے محرم الحرام کے کسی بھی روز رکھے جا سکتے ہیں، خاص طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ کہ جس کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ ملایا جائے گا یا 11 محرم کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔